ابتدا تقریر کر دی، لوگوں نے بڑی خوشیاں منا کر کے داد دے دی، بھائی اپنے اپنے گھر خوش، لینا دینا کچھ نہیں۔ مولوی صاحب بہت اچھے بولے، اس کا تو بھائی ہم حاضر نہیں۔ ایک یہ ہے کہ موقع کے مناسب مخاطبین سے کوئی نفع کی چیز مناسب ہو اس کو ذکر کر دیا جائے۔ اس کے پیش نظر میں ایک بات ذکر کر رہا ہوں ٹوڑے والوں سے، ساری خواص میں ہے۔ عزیزوں، آپ نے بڑوں کو دیکھا ہے، اعمال کی کمی نہیں ہے، الحمدللہ مسجدیں بھر جاتی ہیں، فرائض میں بھی نوافل کے بھی آتی ہیں، اعمال کی تو کمی نہیں، اور قلبی گہرائیوں کی کمیاں ہیں، معاملہ اسی پر ہے۔ اس مسئلے میں جتنے خواص ہوں گے وہ زیادہ پکڑے جائیں گے، جتنے عوام ہیں ان کو اتنا وزن نہیں آنے، اور توڑے والے یوں تو درجات مراتب مختلف ہوتے ہیں، اخص الخواص تک نوبتیں آتی ہیں، لیکن بالعموم سبھی خواص میں سے ہے۔ سب نے اکابرین کی باتیں سنی ہیں، اکثر نے اکابرین کو دیکھا ہے، طور طریق سے واقف ہے۔ اس لیے میں خاص طور سے ایک بات کو ذکر کر رہا ہوں، یہ چیزیں نئی نہیں ہیں، اگر میرے متعلق کبھی کوئی بات کہی جاتی ہے تو میرے اوپر بہت وزن پڑتا ہے۔ آپ حضرات سے ٹوڑے والوں سے ہم کیا تقریر کریں، اللہ نے بڑی بڑی بزرگی ہستیوں کو آپ حضرات کے نظروں میں گزرایا ہے، ان کی بات نصائح کافی ہیں، اگر کوئی عبرت پکڑے تو ایک ہی بات زندگی کے لیے کافی ہوتی ہے، لیکن وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، قرآن پاک میں حکم ہے آپس کے نصائح کا، وعظ و تذکیر کا ذکر آنا چاہیے، یہ نفع بخش ہوتا ہے مومنین کو۔ اسی لیے خاص طور ذکر کیا جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، حالانکہ لا الہ الا اللہ تو پڑھ چکے، آخر کیا بات جو کہا جا رہا ہے، اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو لا الہ الا اللہ سے، وحدانیت کا ذکر، خداوند تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا معاملہ، ان کے ساتھ توکل اللہ کا معاملہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ربوبیت کا ذکر و تذکرہ، جس سے وحدانیت پر قلب میں جرا پیدا ہو، اسی لیے اس کو کثرت سے یاد کیا کرو، اسی لیے وعظ تذکرے آپس میں نفع بخش ہوں۔ تو میں یہ ذکر کر رہا تھا عزیز دوستوں، میں جو ضرورت محسوس کر رہا ہوں، مضمون تو گہرا ہے، ادائیگی بہت مختصر ہے، اور ویسے آپ حضرات پہنچ رہے بات پر کہ اعمال بھی مقصود ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن اعمال میں حسن عمل ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا ہے، مطلق عمل مقصود نہیں، حسن عمل مقصود ہے، اور حسن عمل میں اخلاص ہوگا تب وہ آئے گا قلبی گہرائیوں سے۔ اس لیے اعمال کی کمی نہیں، لیکن حسن عمل کی کمی آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرمایا اس سلسلے میں کہ قلبی استحضار کی ضرورت ہے۔ ہمارا عملہ بہت سی چیزوں سے ناواقف نہیں، لیکن توجہ کی ضرورت ہے، اس میں عوام کا زیادہ دخل نہیں، عوام میں اناڑی پن ضرور ہوتا ہے، لیکن سستی و غفلت ہوتی ہے، اس کے علاج آسان ہے، اور قلوب میں کمی اگر آئی، خواص کو جس طرح سے للکارا گیا ہے، اخلاق میں کمی آئے گی تو زیادہ پکڑے جائے گی، اس میں تحقیر آتی ہے، تحقیر اللہ تعالیٰ کے یہاں گوارا نہیں، تحقیر گوارا نہیں، گناہ پر اصرار ہو وہ گوارا نہیں، ندامت ہے ڈھیروں کچھ بھی حیثیت نہیں اللہ کے یہاں، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے کو۔ ایک رواج میں یوں آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی میں فرمایا کہ سارے صالحین میں سے ہو جائیں، جتنے بھی بنی آدم ہیں صالحین میں سے ہو جائے، کوئی گناہ نہیں کرے، فرمایا کہ میں ان کو ختم کروں گا، پھر دوسرے لوگ اس کے دل میں جاؤں گے تو گناہ کرے اور توبہ کرے، تو گناہ اور غلطی تو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اصرار پسند ہے، گناہ کر کے اگر وہ رجوع اللہ کرے گا اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں قلب کی گہرائیوں سے متعلق ہیں، اسی لیے میں تو بالکل علیحدہ سے بول رہا ہوں، وہ مضمون نہیں جو عام طور سے ہوتا ہے۔ میں اپنے سارے عزیزوں کو خاص طور سے
اللہ تبارک صاحب ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم. ہمارے پاس اچھے جبے کبے ہو، اللہ میں دھوکے میں نہیں جائیں گے. ہم دن رات نماز پڑھیں، اللہ میں دھوکے میں نہیں جائیں گے. اور اچھے جتنی بھی ظاہری خوشنمائیاں ایسے نہیں. اگر ایسا ہوتا تو صحابہ کے نام پر تو اتنا کپڑا بھی نہیں تھا جو آسانی سے اپنا جوڑا بنوا لے. 2 چادریں تھی جو خوب بڑا. آئندہ تو ان قربانی کو تو اللہ نے جو فرمانی ڈالی تو بہت کچھ ملا، بہت کچھ، لیکن ابتدائی آواز میں تو 2 چادریں بھی نہیں. بخاری شریف کی روایتیں اور صاحب سیاح کی روایتیں ڈھیر. بعضوں کو پتہ بھی نہیں جب ابتلا ہوا. ایک صحابی جلدی چلے جایا کرتے بھائی ہے کیسے کہ جب معلوم ہوا کہ وہ کپڑا ایک ہی ہے، اسی سے وہ نماز پڑھیں گے، اسی سے وہ گھر والی نماز پڑھیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے سال تو مجھے یاد نہیں رہے، ایک ہی کپڑا تھا رات کو اوڑھنے پر دونوں میں کہاں تھا اتنے کو. تو پھر ان کے طاعت عبادات اللہ نے، حالانکہ ان کی اگر ظاہر تعریف کی ضرورت ہوتی، ایک نبی کی 2 رکعت کو ساری امت کی نمازیں نہیں پہنچ پاتی. یہ قوت تبھی تو ہے. اس لیے قوت ایمانی کو بڑھایا جائے اور استحضار قلبی کو بڑھایا جائے، اکابرین کی قدر و قیمت کو بڑھایا جائے، اعمال اسلامیہ کی قدر و قیمت کو بڑھایا جائے. اس کا امتحانات آسان ہے مثلا. اب دیکھو اپنے کاروبار میں لگ رہا ہے یا مسجد میں آ رہا ہے. اس لیے بات دفعہ ذکر کیا کروں، مساجد کے جو حقوق ہیں، مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ یاد فرمائیں گے قیامت کے روز کہاں ہے میری مسجد کے کھوٹے، تو کیا وہ دکان پہ بیٹھے ہوئے کو کہیں گے کہ گھڑی دیکھ رہے ہیں کب 2 منٹ رہ گئے نماز میں، اور بڑے مشکل سے وہ بہت اعتماد سے پہنچے تو تکبیر اللہ والے پہنچ گئے، ورنہ 1 رکعت نکل گئی. یہی حق ہے مسجد کا. استحضار قلبی، اللہ کے وعدے اور وعیدوں پر یقین، یہ پوری چیزیں جب آئیں گی تو آدمی کو قربانی آسان ہوں گی. ہم کو یہ مل جائے. آج کل مسجد کی حاضری گھڑیوں پر رہ گئی، نہیں آتی. 2 منٹ 10 منٹ پہلے 15 منٹ پہلے اذان کے وقت. صحابہ کرام میں سے بعض حضرات ایسے ہیں مثلا بعضوں کے مطابق کبھی بھی ایسا نہیں ہوا اذان ہو رہی ہو اور میں مسجد میں نہ ہوں. ایک صحابی کو بیان نے فرمایا کہ میں نے فرائض میں اپنی زندگی میں نے کسی کی پیٹھ نہیں دیکھی. یہ کیا مطلب؟ اگلی صف میں موجود ہونا. وہی شخص ہوگا جو شروع میں آئے گا. فرمایا میں نے اپنی زندگی میں مطلب فرمایا نماز میں کسی کی پیٹھ نہیں دیکھی. ساری زندگی میں ایسا موقع نہیں آیا کہ دوسرے صف میں کھڑے ہوئے ہوں. ہم ان کی کوششیں کریں، ان کی صحیح کریں، ان کے نقل اتاریں. ظاہر ہے کہ ان جیسا تو بہت مشکل ہے بندہ. اگر حقیقت میں لائے تو سارے ایک متفق علیہ مسئلہ ہے اجماعی سب کا، ساری دنیا مل کر ایک صحابی کو برابر نہیں ہو سکتی. یہ تو مرتبہ فضل و کمال انہیں کو ہے، لیکن انہوں نے قربانیاں تو دے کر دکھلا دی کہ مسلمانوں کو اس طرح چلنا ہے، اہل اسلام کو اس طرح سے چلنا ہے. جب یہ چیزیں ہوں گی تو مودت ہوگی، محبت ہوگی، قدر و قیمتیں ہوں گی اہل ایمان کی، قرابت داریوں میں ان چیزوں کی. یہ نہیں ہوگی تو پھر تنگ دلی آئے گی، وہ سادہ صدر نہیں رہے گا، تنگ دلی ہوگی. جب یہ ہوگی تو مجھے آپ کی برداشت نہیں، آپ کو مجھے میری برداشت نہیں، اور 100 فسادات کھڑے ہو جائیں گے اس میں. تو میں یہ ذکر کر رہا تھا خود نے صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے فرمایا کہ جسم میں ایک ہی ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے سارا جسم صحیح ہے، وہ صحیح نہیں سارا جسم بیکار ہے. اللہ وحی قلب، قلبی استحضاریاں عبادات میں قوت لائیں گی. عبادات میں قوت آئے گی تو ایمانیات میں تقویت آئے گی، اعمال میں مضبوطی ہوگی. ورنہ تو قلب میں نہیں ہے تو اعمال پر اثر لازم آنا ہے. نماز دیکھ لیں، کہیں رکو صحیح نہیں تو کہیں سجدہ صحیح نہیں، کبھی کچھ نہیں، کوئی وقت پر حاضری نہیں، کبھی یہ بہانہ کبھی یہ بہانہ. بہانہ تو ہے جو اللہ نے کیا چل جائے کہ یہ وہ چل جائے گا آخر میں. اس لیے اکابرین کی آپ حضرات کو خاص توجہات ہیں. آج بھی میں دیکھ رہا ہوں آپ حضرات کی خوشحال کارگزاریوں کی امیدوار رہتے ہیں. توڑے کی کوئی خوشحال خبر، کوئی خوشحال کارگزاری کب ملتی ہے؟ آج بھی سن کر کے ایسے خوش ہوتے ہیں. اور توڑے والوں کا حال تو اوپر کے حضرات کی نظروں میں ایسا ہے کہ وہ تو دین کے لیے ہے. تو آپ حضراتوں کو کتنا سنبھالے ہوئے. الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا فضل کرم ہے، بہت بڑی اللہ نے توفیق دی ہے.
اور بہت کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن جہاں پہنچنا ہے وہ منزل بہت دور ہے، اس کے اعتبار سے ہم دیکھیں۔ توڑنے والوں پر تو بہت حق ہے۔ میں ایک مثال دوں آپ حضرات کو، کسی زمانے میں دی تو میں بات کے لیے تھی ہوں، حضرت رحمۃ اللہ علیہ، یہاں جو نوازا گیا ان بڑوں کی قربانیوں کی وجہ سے، تو میں دیکھ رہا ہوں حضرت کا فرمان توڑے پرساد دکھاتا ہے۔ فرمایا کہ جب ہجرت کا زمانہ آیا اور ان کا سنجم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرات تشریف لے چلے، ہجرت کی گئی، قبا پہنچے، قبیلہ بنی عمرو عوف میں قیام رہا، پھر مدینہ منورہ کو چلے۔ بہتوں نے چاہا کہ ہمارے یہاں قیام ہو جائے، آپ نے فرما دیا اونٹنے کو ان کا حال پر چھوڑو، یہ معمول من جانب اللہ ہے، جہاں بیٹھنی ہے اللہ میں کچھ منظور ہے وہ بیٹھے، کوئی کسی کو ہاتھ نہیں لگائے، بیٹھ گئی۔ اب ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا ہوا، ہمیں چلو تیاری کرو، کہا تو میں نے تیاری کر چکا، انہیں دیکھ نہیں، جھاڑ پھوٹ چکے، بستر لگ چکا، کوئی بھی کمی نہیں، چلو تشریف لے گئے۔ اور یہ ایسی بات نہیں تھی، یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، آپ نے شاہ طبا کو سنا ہو، شاہ طبا بہت اپنے وقت کا بڑا بادشاہ تھا، اور مدینے والوں سے، مجھے قصہ پر سنانا نہیں ہے تو لمبی بات ہو جائے گی، مدینے والوں سے کوئی بات ہو گئی تھی، ان کے شہزادے گئے تھے، ٹکراؤ ہو گیا، مارا گیا مدینے والوں کا ہاتھ سے، تو ارادہ کر لیا توڑی کرنی ہے مدینے کی۔ اس پر جب یہ لشکر کشی کی تو اس وقت کے علماء یہود نے کچھ فضائل مدینے کے بتلائے کہ آپ بے معلوم ہو کہاں جا رہے ہو، اور مکہ معظمہ کا تعارف کرایا، اس تعارف سے وہ جس کے پھر کتابوں کو دیکھنا، معلومات شروع کی، پھر یہاں تک پہنچے کہ صحیح معلومات تک پہنچ گئے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و عظمت جو کتابوں میں تھی وہ تو سامنے آئی، غائب ہوا اپنے ارادے سے، اور اتنے روز تقریباً 800 سال پہلے آپ نے فرمایا، عربی عبارت ہے، یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لانے والا ہوں، آج ایک واحد شخص ہوں میں جو آپ پر اسلام لا رہا ہوں، آپ اگر میرے حیات میں تشریف لے آئے تو جتنی مجھ سے قدر عظمت ہوگی اسے کریں گے، اور اگر میرے حیات میں نہیں، میں پرچہ دے رہا ہوں، اور میں آپ کے لیے مکان بنوا رہا ہوں، مکان بنوا کر محل بنوا کر تیار کر دیا تھا کہ آپ تشریف لائیں گے تو یہاں ٹھہریں گے، اور بہت سے علماء کو ٹھہرایا۔ ان کی 40ویں پشت میں ابو ایوب انصاری ہے، اور یوں ہی نہیں معاملہ، جب آپ پہلی منزل پر تھے جس کے بعد مدینے میں داخل ہونا ہے، ابو ایوب انصاری نے خاتون کو بھیجا، جاؤ یہ پرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دینا، آپ نے بغیر پوچھے فرما دیا، کہا تم فلاں نے بھیجے ہو، کہاں میرا پرچہ وصول کیا گیا۔ ابو ایوب انصاری اس شاہ طبا نے جس خاندان کو آباد کیا تھا اور جس خاندان کو پرچہ دیا تھا، اس کی نسل میں 40ویں پشت میں ابو ایوب انصاری ہے، وہ سلسلہ وہاں سے چلا آ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں بٹھوایا۔ تو معلوم کب سے وہ سلسلہ چلا، یہاں بھی ایسا ہی سلسلہ شروع ہوا، ہجرت ہوئی، اونٹنی چلی، اور چلتے پھرتے آ کر کے گھٹنے ٹوڑے میں ٹیک دی۔ یہاں بھی ایوب انصاری کے مکان میں آخر رہائش رہی، جو بھی نام تجویز کریں آپ، اور ساری برکات کا ظہور ہوا، اور کہیں سے کہیں زندگیاں بدل گئی، کھانے میں، پینے میں، معاشرے میں، معاملات میں، دینیات میں، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں تمام شعبوں میں طرح سے زندگی بدلتے چلا گیا، اور آپ آج بھی ان کی یاد کو یاد تازہ کر کے ایمان میں تازگی آتی ہے۔ اس کے پیسے اگر میں کہتا ہوں یہاں کی قربانیاں دین پر تھیں، اس لیے اس کو لایا جائے، اس میں اللہ کے وعدے وعیدوں پر جیسا ہمارے کابل نے بتلایا تھا اس کے اعتبار سے وعدے وعیدوں پر پورا یقین ہو، وعدوں پر بھی ہو، وعیدوں پر بھی ہو، کرنے پر یہ ملنا ہے اور یہ ملے گا، اور نہ کرنے پر یہ گرفت ہے اور یہ سزا ہونی ہے، دونوں یقینی ہو۔ ایسا مثلا حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے متعلق شیخ نے بھی لکھا ہے واقعہ، ایک دفعہ مدینے میں آگ لگ گئی محلے میں، تو ایک شخص آیا،
کبھی جلدی کرو، مدینے میں آگ لگ گئی، آپ کا گھر جل گیا۔ سلام پھیرنے کے بعد پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ ہماری یہ بات ہے، جلدی چلو، اور نیت باندھ لی، کوئی پرواہ نہیں۔ پھر دوبارہ آیا، پھر نیت باندھ لی، پھر دوبارہ آیا، تب فرمایا کہ تم احمق ہو۔ آپ کے روزہ آخرت میں اشارہ کر کے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا، میرے خلیل، میرے محبوب نے یہ بات بتلائی تھی مجھے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، یہ آیات لقد جاءکم رسول سے لے کر کے جو صبح 7 دفعہ پڑھ لے گا دن پر جواد ساتھ سے محفوظ ہوگا۔ میں پڑھ چکا، میرا مکان نہیں جل گا، میں اس کو پڑھ چکا، میرے آقا نے حمد علیہ الصلوۃ والسلام فضیلت بتلائی تھی اور میں اس پر عامل ہوں، میرے گھر نہیں جلے غلط کہہ رہے۔ وعدوں پر اتنا پختہ یقین ہو کہ آج ایسا ہے، تو ہمیں وہ اعتماد ہونا چاہیے کہ اگر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بات بتلائی ہے یا قرآن کریم میں کوئی بات آئی ہے وعدے کی اور ہم کو اللہ نے اس کی توفیق بخشی تو اسے پورا یقین ہو۔ پھر چوتھی مرتبہ جو ڈانٹ کر بھیج دیے پھر آئے ہو، مکانات تو سمجھ گئے، آپ کا گھر بچ گیا، مکانات جل گئے، قرب جو آ گئے، لیکن آپ کا گھر بچ گیا۔ تو میں تو خود ہی کہہ رہا تھا کہ میں یہ مجھے نہیں جلنے کا۔ اور بالفرض خدا نہ خاصہ دوسرا معاملہ ہوگا تو وہ اللہ کے رسول کی طرف نسبت کو نہیں جانے دیں گے، وہ فوراً پکڑ لیں گے اپنی غلطی، کمی میری تھی، مجھ سے صحیح ادائیگی نہیں ہو پائی۔ اس لیے اعتماد وعدوں پر بھی، اعتماد وعیدوں پر بھی۔ بعضوں نے آزمایا بھی ہے، ایسا ہی نہیں۔ مثلا سوالات کرنے کے متعلق ہے، یہاں تک بھی آیا ہے کہ اگر 2 دفعہ واجب ہو چکی ہوگی تو اللہ اس کو بخش دیں گے۔ اور دونوں بزرگ جو ملاقات کر رہے ہیں آپس میں، ایک بزرگ ایک سے ملاقات کے لیے گئے، لیکن جس سے گئے ان کو کشف و کرامات میں غلبہ تھا، اور ان کو یہ بات آئی اس کشف میں کہ والدہ 2 دفعہ میں جل رہی ہے، بس اتنے پر برداشت نہیں ہوا، چیخ نکل گئی۔ وہ چوک فرمایا کیا بات ہوئی تم نے؟ خیر انہوں نے بتلا دی یہ بات ہے، مجھے والدہ نظر آئی اس طرح سے۔ انہوں نے سمجھا کہ ان کی بزرگی کو پتہ چل جائے گا، اس کی فضیلت کا اہم، تو ان کے پاس فرمایا تو کوئی نصاب پڑا ہوا ان کے پاس موجود تھا، انہوں نے دل ہی دل میں ان سے کہا بھی نہیں اور بخش دیا۔ وہ فوراً ہنس دیے، بھائی آپ کیا بات ہے؟ یوں کہ وہی تو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بخش دیا تو رقم نہیں ہے۔ وعدے اور وعیدوں پر پورا یقین ہو۔ اگر 2 رکعت اشراق میں پڑھ لی گئی تو دن بھر کی کفایت کا وعدہ ہے، صحیح یقین ہو، جو یقین ہی نہیں ہوگا تو کیا فائدہ؟ وہ تو کمزوری تو اپنی سر کس کے پڑے۔ مشن مشہور ہے، اس کے متعلق وہ چیز گم ہو گئی تھی تو گھر والے یوں کرتے ہیں ناسو تم تو اتنا، انہوں نے یوں کہا کہ اتنے خیرات کروں میں کیا مل جائے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تو وہ چیز بھی نہیں، تو کہنے لگا کیوں باؤ لیے، میں تو اللہ میاں کو جہاں سے کہہ رہا ہوں پا تو جائے کیسے تو اس طرح سے کیوں ملے گی وہ چیز؟ استحضار قلبی، اللہ کو حاضر ناظر سمجھنا، خدا کے باتوں پر مسئلہ۔ ایک مثال یہ تھی، دوسری جانب دیکھو، آج ہمیں اگر کوئی کانٹا لگ گیا معمولی ہلکا ہی جس کا ہمیں احساس بھی نہیں، کوئی پیچھے سے نکالے کانٹے کو تو ہمیں علم ہوگا نہیں ہوگا؟ نماز میں کوئی ہمارے کانٹے کو نکالے ہمیں علم نہیں ہوگا، مکھی بیٹھے گی تو بھی علم ہوگا، کانٹے نکالنا بہت بڑی بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز دیکھو، وہ آپ حضرات سے تعلیم میں گزر چکی، تیر زیادہ بیٹھ گیا، نکالنا مشکل ہو رہا تھا، تو کسی نے یوں کہا کہ ایسا کرو اب وہ انہیں مت چھیڑو، انہیں نماز پڑھنے دو، نماز پڑھ سب نکال لینا۔ یہ تو واقعہ یوں کوئی نہیں، اور نماز شروع کرنے پر نکالا گیا اور سلام پھیرنے پر آپ نے فرمایا کہ لوگوں کیسے بیٹھے ہو؟ مسکرائے کہ میں نے تیر نکال لے کے بیٹھے ہوں، نہیں ہم نے تو نکال بھی لیا۔ اتنی گہرائی کی نظریں، اتنی گہرائی کے ساتھ قلب کا ادھر متوجہ ہونا، اب ہم اندازہ لگائیں۔ میں اس میں ذکر کر رہا ہوں اور کوئی بات نہیں، صرف قلب۔ آج قلب کا بگاڑ ہے، ساری برائیاں یہاں سے چل رہی ہیں، قلبی بگاڑ نے ہمسائے کو چھوڑا،
نہ آپس کے اولاد اہل عیال کو چھوڑا، نہ والدین کی وہ عزت حرمت رہی، نہ دوست احباب کی رہی۔ اور آج کے دوست احبابوں کے تو معاملہ ہی کیا ہے؟ گمراہی پر متفق ہونے کا نام دوستانہ ہے، خیر کے لیے دوستانے کم رہ گئے۔ آج کل کے نارمل لڑکوں میں دیکھو گے، وہ اس کی بربادی کی فکر میں، وہ اس کی بربادی کی فکر میں، دونوں پکے دوستانہ ہے۔ کسی کا دوستانہ اس لیے نہیں ہے کہ دیکھو میری تم خیال رکھنا تو میری نماز اذان پر میری کوئی غیر حاضر نہ ہو جاؤ، اس قسم کے دینیات کے سلسلے میں نہیں، ان کو دین سے مبدل کرنا، اپنے اہل عیال کو جہاں تک ہو سکے غلط بیٹھکوں سے اگر صبح سے بچایا جائے۔ اللہ تبارک، بات لمبی ہو گئی، مختصر مجھے کرنا تھا، تشکیل بھی ہے، آپ کی کارگزاری بھی ہوگی، اسے بھی کریں اطمینان سے۔ مجھے تو صرف اتنا ہی ہے کہ آج اعمال کی کمیاں نہیں ہیں، لیکن قلبی استعداد میں کمی ہے، اور آج کا بگاڑ جلائے قلبی میں کمی کی وجہ سے ہے۔ جو آپ نے صاف فرما دیا، قلب صحیح رہا تو سارا جسم صحیح رہے گا، قلب صحیح نہیں تو سارا جسم بگڑ جائے گا۔ اس کے بغیر آج نظر نہیں آیا، کل کو نظر آ جائے گا۔ جو خوراک کیڑوں کا کی غذا بن جائے، اور پھر یہاں سے نہیں، آخرت میں وہاں کا معاملہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے، دنیات میں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کو توفیق عنایت فرمائے۔ جہاں تک ہو سکے اپنے بڑوں کی یادگاریں، بڑوں کے تذکرے، ایمان کی تقویت کی باتیں، قلب کی حفاظت کی جتنی صورتیں ہو سکتی ہوں، اس پر سارے ٹوڑے والوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو بجائے اس کے طاعت میں لگایا جائے، اکابرین کے واقعات کی طرف، بڑوں کی قربانیوں کی طرف، جو قربانیاں دین کی خاطر ہے ان پر چلنے سے اپنے جسم کی بھی حفاظت ہوگی، اپنے قلب کی بھی حفاظت ہوگی۔ اللہ ہم کے توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جماعت میں نکلنا ساری اسلامیات کی مشقت لیے ہے۔ جماعت میں نکلنے پر یہ سوچنا کہ بس اتنی ذمہ داریاں ہیں، جب تک جماعت میں ہیں داخلے کی بھی دعا، خارج ہونے کی بھی دعائیں، سونے کی بھی دعائیں، کھانے کی بھی دعائیں، فراغت پر بھی دعائیں۔ یہ دعائیں یہاں تو ٹریننگ ہے، فوج میں داخلہ ہے ٹریننگ کے لیے۔ اگر یہ چیزیں اپنے ایک مقام پر صحیح رہی تو سمجھو ہم نے کچھ مشق کی ہے، اور اپنے یہاں جا کر کے بکر گئی عزیز و دوستو پھر مشکل ہے مسئلہ۔ اسی لیے تشکیل بھی پوری ہو اور اپنے ساتھیوں پر محنت بھی پوری ہو، اور اس سلسلے میں جتنی قربانیاں آپ حضرات دے سکیں، خاص طور سے جتنی جماعت والے ہیں، یہ نہیں کہ آج ایک دن کا قیام ہے، نہیں، آپ ایک دن بھی ٹھہریں، دو دن بھی ٹھہریں، پورا کام کریں۔ ان کاموں کی نبی خود حضرت رحمۃ اللہ علیہ میں اپنے کانوں میں سبھی نہیں کسی کی سنی ہوئی ہو، جمع ما جاء بہ النبی علیہ الصلوۃ والسلام، تصدیق کے سلسلے میں کتابوں میں آتا ہے۔ تو ایک حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ ان سے تو بہت سنا، حضرت فرمانے کہ ہمارا مقصد، لوگ یہ سمجھنے لگے کہ روزے نماز کی تعلیم ہے بس، فرمایا یہ تو ہماری الف ب ہے، یہ تو ابتدائی مراحل ہیں۔ اور فرمایا جیسے نے فرمایا ہے ایمان کے سلسلے میں تصدیق جمیع ما جاء بہ النبی علیہ الصلوۃ والسلام، جن جن چیزوں کو نبی لے کر کے آئے ان تمام پر پابند ہونا۔ اس کا ہمارا مقصد جتنی چیزوں کو نبی لے کر کے آئے سب کا پھیلانا۔ اس میں یہ تھوڑی سی محنت، یہ تو ابتدائی بسم اللہ ہے، اگر بسم اللہ میں ہی کمزوری ہو گئی تو دونوں طرف سے نقصان ہوگا۔